اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. سیاسی بیٹھک میں آپ لوگوں کے حاضر ہیں, آپ لوگوں کی خدمت میں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ذرا لیٹ کیپٹن ظفر اقبال صاحب. پہلے آپ یہ بتائیں سر, آپ اتنا غیر حاضری کیوں ہوئی آپ کی؟ سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم. سر سہیل صاحب, میں ایک تو آپ کو پتا ہے میں تھوڑا سا اسٹیٹ سے باہر گیا ہوا تھا, ذرا سا ٹور پہ تھا, اور دوسرا یہ رمضان کی بیسیکلی وجہ ہے کہ وہ کوئی اوقات کار اس طرح اسکیجول دن کا اس طرح ہوا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نہیں مل رہا. حالانکہ ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اکٹھا ہوا جائے اور تھوڑی سی بڑے تیزی سے حالات پاکستان کے بھی بدل رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے. تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو ہم لوگ روٹین سے پھر پروگرام کریں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. افضال اقبال صاحب, سر آپ بھی غیر حاضر رہے ہیں کافی دن. آپ کے جو تجزیے ہیں لوگ مس کر رہے ہیں کہ کافی پتہ ہے نا آپ کو کتنی گرمی چل رہی ہے, کھیل تماشے چل رہے ہیں پیچھے. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بھائی آپ کو پتہ ہی ہے رمضان کا اسکیجول ہے. میں تو تھا لوکلی, لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے رمضان کا اسکیجول چل رہا ہے. ہم تھوڑی سی بریک لے رہے تھے. ہوتا تو بہت زیادہ ہے, دل کرتا ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کے ایشو ہوں ہمارا پروگرام ریگولرلی آئے, لیکن انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کو اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو میک شور کریں گے کہ ان کو ہمارا فریش پروگرام ملے, فریش حالات جو ہے چل رہے ہیں ان کے اوپر ہماری کامنٹری بھی ملے. انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آپ سے ایک ٹاپک سے شروع کرتے ہیں جناب. یہ جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی, ہمارے ہائی کورٹ نے ضمانت دی ججز, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی پاکستان کے ہائی کورٹ ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے نون لیگ کی نواز شریف کی ہائی کورٹ ہے. اور دوسرا بھئی لوگ ڈرتے بھی ہیں یار کہ بات کریں گے تو کہیں حد تک کہ عدالت نہ ہو جائے. ججز نے اپنے ان پہ ہم کوئی بات کر بھی نہیں سکتے. حالانکہ یہ فیصلہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سامنے نظر آ رہا ہے یار, ایک بندہ اتنا سب کچھ ہو کے ایک بیمار انسان اس کو صرف اتنی دی جا رہی ہے پریولیج کہ وہ جا کے علاج کرا ہے. یہ کون سا قیدی ہوا, یہ کون سی سزا ہوئی؟ سر وہ جس طرح آپ سارے جانتے ہو کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمران خاندان. تو آئی تھنک کہ پاکستان میں ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے جو تھا وہ اس طرح ظاہر نہیں تھا پہلے, لیکن عمران خان وہ نیا پاکستان بناتے بناتے اس کو ننگا پاکستان کر دیا ہے. وہ ہر چیز ننگی ہوتی جا رہی ہے. اس میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے, سوشل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے, اتنے چینلز ہونے کی وجہ سے ہم سب کو وہ انفارمیشن ملنی شروع ہو گئی ہے جو اندر خانے ڈن ہوا کرتی تھی کہ اندر خانے سارا کچھ ہو جاتا تھا. تو اب تو جب میں پاکستان کی سیاست آج کے دنوں کی دیکھ رہا ہوں, جس طرح آپ نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا, تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی ایپیسوڈ ہے. بیڈ گائے واز ان جیل, بیڈ گائے کو پیچھے ہی پیچھے انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے ریلیز کر دیا ہے. اب ساتھ اس کے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ he's becoming your next prime minister. اور اس کے لیے آپ سوچیں کہ وہ جو امپیکٹ ہے, جس طرح اگر پچھلا الیکشن آپ 2013 کا یاد کریں تو 11 بجے ہی پرائم منسٹر نواز شریف نے آ کے کہہ دیا تھا کہ مجھے ہیوی مینڈیٹ چاہیے, مجھے میجورٹی چاہیے. وہ آلریڈی جس ملک میں آج کل صبح 5 بجے تک رزلٹ نہیں نکلتا, دور دراز کے علاقوں کا رزلٹ صبح 7 بجے تک نہیں آتا, تو 11 بجے ہمارے پرائم منسٹر کو پتا لگ گیا تھا, سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو, کہ وہ, اور انہوں نے میسج بھیجا تھا کہ مجھے ہیوی مینڈیٹ دیا جائے. اسی طرح جو بھی جہاں بھی یہ ساری چیزیں سیٹ اپ ہو رہی ہیں, وہ ساتھ نہ صرف ان کو باہر نکال رہے ہیں, اور بہت ہی بھونڈا طریقہ ہے. ایسا بھونڈا طریقہ, اگر یہ سارا پھر اگر ہمیں جیلیں خالی کر دینی چاہیے. وہ جو غریب لوگ ہم نے جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں, امیر کے لیے ایک قانون, غریب کے لیے ایک قانون, اور خصوصاً جو اپنے آپ کو رولنگ فیملیز سمجھتے ہیں ان کے لیے اسپیشل قانون ہوتے ہوئے ساتھ ان کو میسج بھی دے دیا جائے. آپ برٹن کے پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, آپ ایمبیسڈر سے مل رہے ہیں, آپ چائنا کے ایمبیسڈر سے مل رہے ہیں, آپ بہت اہم لوگوں سے مل رہے ہیں, تو میسج آپ عوام کو دے رہے ہیں, ورکر کو دے رہے ہیں کہ چارج اپ ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہارا نیکسٹ پرائم منسٹر ہے.
یہ تو ایک ڈرامہ ہے جو چاہے وہ کورٹ رچائے, چاہے وہ سیاسی پارٹیاں رچائیں, چاہے ہماری کرنٹ حکومت رچا رہی ہے, یا جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو اسکرپٹ لکھتے ہیں, ان کے لیے بھی, ان کو بھی صرف اتنا ہی کہیں گے کہ بھئی حد ہی ہو گئی. افضال بھائی نے بات کی کورٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں, این آر او تو ہو گیا, ڈن ہو گیا, یہ سارے جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں این آر او ہو نہیں گیا, اور این آر او اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ, اور تو عمران خان تو ابھی تک بیچارہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی جو ہے نہیں کروں گا, لحاظ نہیں کروں گا کسی کا. جی سہیل بھائی بہت شکریہ. میں افضال بھائی کی بات بڑھاتے ہوئے نا, ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ ڈرامے سے ایک لیول اوپر ہے. کیوں؟ ذرا غور کریں میری بات پہ. یہ ڈرامے سے ایک لیول اوپر اس لیے کہ ڈرامے میں ہمیں ملزم کا پتہ چلتا ہے وہ جیل میں ہے, وہ سین دکھاتے ہیں, بیہائنڈ دی بار ہوتا ہے ڈرامے میں. اس ڈرامے میں کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ٹائم شہباز شریف کا ہمیں بتایا جا رہا ہے اس نے جیل یا حوالات میں گزارا ہے, کوئی اس کا گواہ ہے؟ سر سہیل بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, افضال صاحب آپ سے ایک سوال ہے, ناظرین سے سوال ہے, کسی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ حمزہ شریف نے 2 سال جیل میں گزارے سوائے خبروں کے؟ شہباز شریف نے اتنے مہینے جیل میں گزارے یا حوالات جدھر بھی؟ تو میں کہوں گا کہ یہ ڈرامے سے بھی ایک لیول اوپر ہے. ڈرامے میں تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو بیہائنڈ دا بار دکھایا جاتا ہے, وہ رونا دھونا ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑے سے سین کے لیے ہی ہوتا ہے نا, لیکن کم از کم اس سین کے لیے تو وہ جیل کے اندر جاتا ہے نا. یہاں پہ تو سر عین ممکن ہے کہ ان کو جیل کے نزدیک سے بھی نہ گزارا جاتا ہو. یہ جو 2 سال آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں نے 2 سال گزارے, فلاں نے 8 مہینے گزارے, یا زرداری صاحب کے اوپر جیسے وہ ان کا ایک مارکا گنا جاتا ہے پتہ نہیں 11 سال یا 9 سال پتہ نہیں. تو وہ یو نیور نو کہ یہ سب کچھ ایک خبر کا حصہ ہے, حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہے. ظفر بھائی آپ نے بات کی تو پھر وہ جیسے وہ سنا ہے نا ہم نے کہ جس محل میں رہ رہے ہیں, جس گھر میں رہتے اسی کو جیل قرار دے دیا. اور سر اس سے بھی ہو سکتا ہے کوئی شاندار جگہ ہو, اگر آپ کو وہ بتا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو آج طاق راتیں جو چل رہی ہیں نا, ان میں آپ کی دعاؤں میں وہ شامل ہو جائے کہ یا اللہ ہمیں بھی شہباز شریف والی جیل کرا دے, یا اللہ جو شہباز شریف کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ہمیں بھی سزائیں نصیب فرما دے. ہو سکتا ہے ان راتوں میں آپ کی وہ دعائیں بن جائے سر. تو یہ اس سے بھی کوئی شاندار جگہ ہو سکتی ہے. یہ سب ڈرامہ ہے سر. ہم ان سے معافی تو نہیں مانگتے, لیکن ہم اپنے ان دوستوں سے ضرور معافی میں مانگوں گا جن کے ساتھ ہم بحث تکرار کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہ انصاف ہوگا, اب یہ ہونے والا ہے, اب وہ ہونے والا ہے, اور وہ ہماری عقلوں کو درست کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یار آپ پریشانی مت لو یا خوشیاں مت بناؤ, یہ کچھ نہیں ہونے والا. ہم ان کی بات کو آج تسلیم کرتے ہیں. سہیل صاحب یہ سب باتیں ہیں, مایوسی کفر ہے اور مایوسی گناہ ہے. مایوسی کا یہ ٹائم ہے جو آج آپ کو یہ جو فرمولا دکھا کے, نیا ایک اسکرپٹ دکھا کے جس کا رزلٹ یہ نکالا جا رہا ہے نا, یہ بالکل ہو بہو افضال صاحب کی جو بات ہے اس کے مطابق یہ ہونے والا ہے کہ آپ کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ان میکنگ ہے. یہ اس دفعہ آپ یاد رکھنا کہ ایک ایسا چیز سامنے آئے گی, آپ کو ایک پیج پہ سعودیہ میں نظر آ رہے ہیں نا, آپ کا چیف بھی بیٹھا ہوا ہے, نواز شریف بیٹھا ہوا ہے, کہ یا اللہ یہ تو کل تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, آج یہ کیا ہو گیا. یہ سب بھائی آپ عمران خان اور چیف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, نواز شریف تو نہیں بیٹھے, نواز شریف تو لندن میں ہے نا. نو سر, جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ نہیں بیٹھے ہوں گے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نظر تو یہ آ رہا ہے نا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پیج نہیں بلکہ ایک کمرے میں بھی ہیں. یہ ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی چند دنوں کی بات رہ گئی ہے جو گیم انہوں نے بنانی شروع کر دی ہے. ہم کیا سسٹم کی بات کریں گے سہیل صاحب؟ جن لوگوں نے سسٹم چلانا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سسٹم خراب ہے.
اور خدا کے بندو اگر آپ بھی کہہ رہے ہو سسٹم خراب ہے تو اس سسٹم کو کون یار کوئی کون آگے ٹھیک کرے گا؟ اوپر سے آسمان سے کیوں اترے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتے آئیں گے جو ٹھیک کریں گے؟ تو یہ سسٹم اسی طرح رہے گا، اسی طرح چلے گا. کوئی یہ سب ہمارے لیے ڈرامے ہیں. یہ ہمارے اس سے بہتر ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ کا چینل دیکھ لیا کرو جس میں کم از کم ملزم کو جیل میں تو دکھا دیتے ہیں نا. میرا تو سر آپ کے ساتھ بس یہی ان پٹ ہے اس کے اوپر. سسٹم کا حصہ یہ عدالتیں بھی ہوئی نا جی. ججز کے بارے میں دو الفاظ میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ ججز، سر ججز کی آپ کو اگر آپ یادداشتیں اپنی کرو نا تھوڑا سا ریفریش کرو تو ایک مجھے سلمان تحصیل صاحب کا نا انٹرویو یاد آتا ہے. انہوں نے نا ایک دفعہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک دفعہ ایک ججز کی سمری کے اوپر نا بیٹھے ہوئے تھے، وہ سائن نہیں کر رہے تھے. ججز کی نامزدگی سے نامزد ہوئے تھے اور وہ انہوں نے گورنر سائن کرتا ہوتا ہے، اس کو اپروو کرتا ہے کاؤنٹر سائن، تو وہ نہیں کر رہے تھے تو اس کے اوپر بیٹھے. تو صحافی نے کہا جی کیوں؟ اور سلمان تحصیل مرحوم نے ایک بڑا تاریخی فقرہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا اور آپ بات کرتے ہو میں اس کو اپروو کرنے کی، اس سمری کو اگر میں اپروو کر دوں تو اگلے 30 سال آپ نون لیگ کے ججز سے جان نہیں چھڑا سکو گے. یہ میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بیان غلط ہو تو آپ اس کو، میں قصوروار ہوں، آپ اس کو تلاش کر کے دیکھ لیں، گوگل میں کر کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں اگر پروو کر دیتا ہوں نا کہ انہوں نے اپنی مرضی کے، تو بات یہ ہے کہ وہ نظام انہوں نے اپنے لیے سر تیار کیا ہوا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے جو امیگریشن کے لیے انہیں روکا گیا ہے اور سارا کچھ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے کہ پتہ لگے کہ وہ ہو کوئی سسٹم بھی کام کر رہا ہے. سر جی میں آپ کو بتاؤں نا ظفر بھائی کہ یہ جہاں تک شہباز شریف کا یہ ڈرامے کا تعلق ہے، آپ ان کا لقب تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے لاج رکھی ڈرامہ بڑے بڑے، ان کو پتہ ہے کیا کون سے لقب سے پکارا جاتا ہے کہ ڈرامے باز ہے. تو یہ 3 گھنٹے پہلے کوئی ان کے چمچے کھڑچے گئے ہیں امیگریشن آفس میں، تو وہاں پہ انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے. ریکارڈ میں ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا، مگر یہ پھر بھی ایک وہ سیاسی لینے کے لیے نا ایک کہ یار مجھے روکا جائے گا میں جاؤں گا، یہ سب یہ واقعی آپ والی بات ہے کہ یہ ڈرامہ ہی ہوگا. یہ اسکرپٹڈ ہے سر. اس کے اوپر بالکل میں کہتا ہوں نا کہ ذہن کے اوپر اتنی پریشان دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ سب اسکرپٹڈ ہے. جیسے آپ بیٹھ کے کوئی بھی کسی بھی رائٹر کا ڈرامہ دیکھتے ہو اینڈ اس کو دیکھ کے انٹرٹین ہو کے تو اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں نا، آپ اس کو اسی طرح لیں. میرا تو آپ سے یہ مشورہ ہے، میں آنیسٹلی آپ کو، کیونکہ ہم ایک عمر گزار چکے ہیں سر، اور اس ساری زندگی کے اندر ہم یہ ڈرامے دیکھتے رہے ہیں، تو ڈرامے بدلتے رہے ہیں لیکن ڈرامہ ہوتا رہا ہے. جیسے شاہ رخ خان نے کہا تھا نا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، تو یہ ڈرامہ ابھی باقی ہے میرے دوست، انتظار کر. افضال بھائی میرے دوست، آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ ظفر بھائی نے جو بات کی اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کریں آپ بھی نا. سہیل بھائی، ظفر بھائی نے تو اس کو اتنا زبردست جسے کہتے ہیں الیبوریٹ کر دیا ہے. ظفر بھائی کا جو بڑا اسٹرانگ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹرینتھ ہے جو وہ الیبوریٹ کرنا، ایک چیز کو بیان کرنا، اس کو اس طرح ہمارے سامنے کھول کے رکھنا، اس میں میری ایڈیشن تو بڑی کم ہوگی، لیکن میں یہ ضرور ایڈیشن کروں گا کیونکہ میں سیاسی ورکر، میں اسٹوڈنٹ یونینز، میں یہ سارا رستہ گزار کے یہاں تک پہنچا ہوں. جب میں اس کے اوپر اپنا اوپینین دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ینگ لائر ہوتا ہے وہ کل سینئر ہونے کے بعد کسی وقت جج ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی کے لائرز علیحدہ، نواز شریف کے لائرز علیحدہ، پی ٹی آئی کے لائرز آج کل وہ بھی ایڈ ہوتے جا رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی اسٹرانگ ہوئی ہے. تو جو بندہ جیالہ ہو، ابھی آپ سوچیں کہ میں زرداری صاحب کا کہنا پڑے گا کیونکہ ابھی زرداری صاحب یا بلاول کہہ لیں کہ میں بلاول کا جیالہ، میں نواز شریف کا جیالہ، میں فلاں کا جیالہ، تو جب وہ میرے سامنے آتے ہیں تو میرے اندر وہ جو جذبات ہیں وہ قابو نہیں ہوتے. وہ کل میں جج لگ جاتا ہوں، اور میرے جج لگنے میں بھی احسان نواز شریف کا ہے، میرے جج لگنے میں بھی احسان پیپلز پارٹی کا ہے، میرے جج لگنے میں بھی احسان پی ٹی آئی کا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ کے سامنے کیس آتا ہے تو جج صاحب کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جج صاحب دیکھیں، ہمیں پولیس والے تو نظر آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی کہ میاں صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں
جس طرح میں ابھی کرسی پہ بیٹھا ہوں, اور ڈی آئی جی آئی جی ان کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ تو جج یہ تو نہیں کر سکتا کہ اٹھ کے تو آ کے ان کے پیروں میں بیٹھ جائے, لیکن پھر وہ اپنے فیصلوں سے اپنی محبت ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح میں نے فیصلے کرنے ہیں. تو ڈرامہ تو یہ ہے, لیکن اس ڈرامے کے پیچھے اتنی زیادہ اس سسٹم کو طاقت دے دی گئی ہے کہ ابھی وہ اسکرپٹ دیکھے نا, وہ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی بھی آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور کل سے جو کلپ چل رہا ہے, ذرا غور کیجئے کہ ظفر بھائی, سہیل بھائی اور سننے والے بھی, ایک کلپ چل رہا ہے کہ میاں شہباز شریف ایک دائرے میں چل رہا ہے, اس کے ساتھ مریم ہے اور اس کے ساتھ 2-3 اور پارٹی کے ممبرز بھی ہیں. تو یہ ابھی تھوڑے دنوں میں تو ہماری پارٹیاں جب کہیں گی تو شیر دیکھا تھا کیسے آیا ہے, ہماری قوم کون ہے, کوئی شیر کو آتا دیکھا تھا, وہ جنگلہ لگا ہوا ہے, پولیس والے ہاتھ پکڑ کے تو یوں 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 کر رہے تھے. وہ خدا کے بندو, اگر یہ کرمنل ہیں, اگر یہ ٹی ٹی کنگ ہے, اگر یہ ٹی ٹی سے گاڑیاں لیتا ہے, تو تم لوگ, ہم بارہا اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں, ہزاروں دفعہ ہم نے یہ بات کہی ہے, 10 مہینے پہلے بھی جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم نے بتایا آپ کو کہ یار یا قوم کی جان چھوڑ دو اور سمپلی ہمیں کہو اب فلاں پرائم منسٹر ہوگا, فلاں پریزیڈنٹ ہوگا, ہم چپ چاپ اپنا کام کریں اور ہم سے معافی ضرور مانگو کہ اگر تم نے نواز شریف غلط نہیں ہے تو تم نے نواز شریف کو اگر ایکیوز کیا ہے تو غلط کیا ہے, زرداری کو ایکیوز کیا ہے تو غلط کیا ہے, شہباز شریف کو ایکیوز کیا ہے تو غلط کیا ہے. سوری آپ کو میں نے کاٹ دیا نا, وہ ہم سے معافی اس لیے مانگے نا سر, وہ یہ جنگل ہے اور وہ جنگل کے بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم سے معذرت اس لیے کریں نا کہ وہ ہمیں اپنا کوئی جواب دہ سمجھتے ہوں, تب وہ بادشاہ ہیں سر. بادشاہ, جب آپ نے اینیمل پلانٹ پہ شیر کو دیکھا ہے کہ جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہرن کیا کر رہا ہے, بندر کیا کر رہا ہے, زرافہ کیا کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے, وہ نکلتا ہے, تو وہ شیر سوچتا ہے کہ یہ ہرن اپنی بھوک مٹانے یہاں پہ یار آیا ہوا تھا پانی پینے, اور اس نے جب وہ اپنا شکار کرنا ہوتا ہے اور نکل کے, تو اس نے نہیں سوچنا کہ یہ بچوں کے لیے کوئی کھانا ادھر سے لینے آیا ہے یہ جانور, یا اپنا کوئی پیٹ بھرنے آیا ہوا ہے. اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس نے اپنی بھوک پوری کرنی ہے. جنگل کا قانون آپ کے ہمارے ملک میں جو ہے نا انفارچونیٹلی چل رہا ہے. نہ کسی نے آپ سے معافی مانگنی ہے, نہ کسی نے آپ کو جواب دہ ہونا ہے. بالکل آپ ان سے یہ گزارش کریں کہ یار ہم جو غریب عوام ہے نا, جو ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسے حالات پیدا کر دیں کہ وہ بھی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں, کہ وہ ان کا بھی گزر اوقات جو ہے نا وہ روز جی نہ رہے ہوں, روز مر نہ رہے ہوں, اپنی یہ جو بنیادی چیزیں. باقی یار جس کو مرضی ہے آپ نے وزیر اعظم رکھنا ہے, جس کو مرضی ہے آپ صدر لگاؤ, اپنا کام کرو. عوام کو کون پوچھتا ہے جناب, عوام کو تو پتہ ہے. آپ کو یہ رمضان گزرا ہے, پیچھے سے آپ کو حالات سارے پتہ ہے. غریب لوگ بیچارے روٹی کو ترس رہے ہیں, چینی کی لائن میں لگے ہوئے, آٹے کی لائن میں لگے ہوئے بیچارے, روزگار ہے کوئی نہیں. صحیح تصویر تو یہ ہے نا, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لش پش ادھر جا رہے ہیں جی, ادھر پجارو جا رہے تھے, ادھر ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہیں, ان کا ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ عوام کی کون دیکھتا ہے جی؟ لاسٹ ٹائم آپ دونوں بھائیوں نے پریڈکشن یہ بھی کی تھی دوستوں نے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اگر کروائے اس میں ہارے گا. ہار گیا, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ہر جگہ سے پٹ گئی ہے. اب جو آگے چل رہا ہے سلسلہ عمران خان, آپ سمجھتے ہو کہ دوبارہ کوئی اس کے, کیونکہ جتنے لوٹے ہیں وہ تو جنگی ترین کے ساتھ, کوئی ان کا آپس میں شہباز کے ساتھ بھی چل رہا ہے, نثار کا نام چودھری نثار صاحب کا بھی لیا جا رہا ہے. یہ وہی آپ جو سیٹ اپ بتا رہے تو وہی تو نہیں بن رہا یہ سارا کچھ. سہیل بھائی بالکل, آپ جب اس سارے سینیریو پہ غور کرتے ہو تو جس طرح ہم پچھلے 10 مہینوں سے, جب سے ہم نے یہ, ویسے بھی ہم اپنی نجی گفتگو میں یا دوستوں کو یہ باتیں بتاتے رہتے تھے, اب تو ہم اس پلیٹ فارم سے وہ ہماری ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں جو آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ عمران خان کو صرف جس طرح لا کے بٹھا دیا گیا ہے نا, کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی ملک میں معین قریشی جیسے پرائم منسٹر بھی آئے, شوکت عزیز جیسے پرائم منسٹر بھی آئے, امریکن سٹیزن ہے, آل آف سڈن وہ فلاں ادارے کا ہیڈ لگا ہوا ہے, ڈیسائیڈ کر لیا مشرف صاحب نے جی ہمیں پریزنٹیبل پرائم منسٹر چاہیے, چودھری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو وہ فلائی ان کرتا ہے
وہ آ کے ایک حلقے سے اس سے الیکشن لڑایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ حلف اٹھا کے ہمارا پرائم منسٹر بن جاتا ہے. تو اسی طرح جس طرح 22-23 سالوں کی جو ان کی جو محنت تھی اس کو فائنلی انہوں نے سوچا کہ اب ان کو پریمیئر شپ دے دینی چاہیے تھے ان مشکل حالات کے اندر. نہ صرف کہ ہمارے اوپر قرضے بہت زیادہ تھے, ابھی ساری دنیا رو رہی ہے یہ فیل ہو گیا, چولیں بہت ماری ہیں اس حکومت نے, جتنی چولیں ماری ہیں اس نے ریکارڈ قائم کر دیا کہ چول کنگ جو ہوگا نا کسی زمانے میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. لیکن حالات بہت سخت ملے ان کو, قرضے بہت زیادہ ملے, اور یار بار بار دنیا کہہ رہی ہے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. اس کرونے کے دوران کون سا ملک ترقی کر رہا ہے سوائے چائنا کے؟ کوئی ایک ملک بتا دو. امریکہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ اپنے گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے, سارا یورپ اپنے گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے, یو کے کی بری حالت ہے, صرف یہ لوگ اپنے پیسے پمپ کر کے تو یہ چلا رہے ہیں. اس لیے میں اس کو اس چیز کے اوپر بلیم نہیں کر سکتا. تو جو پرفارمنس ہے ظفر بھائی, پچھلے میں بھی ہم بات کر رہے تھے, سہیل بھائی آپ سوچیں کہ پاورفل کے لیے بھائی وہ آدمی اس قابل نہیں تھا مسٹر واڈا کہ وہ جا کے الیکشن لڑتا, کیونکہ اس نے اپنے حلقے میں کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا تھا. تو وہ مزے سے اپنا عمران خان صاحب سے کہتا مجھے سینیٹر بنا دو تاکہ مجھے ووٹیں جو ہے وہ یہاں سے پارٹی کے ذریعے مل جائیں یا خرید سکیں ہم. تو حلقے میں وہ شخص اتنی بری اس کی پرفارمنس تھی کہ پی ٹی آئی کہیں نظر بھی نہیں آئی. میں تو کہتا ہوں جو وہ فوجی بوٹ لے کے ایک شو میں آیا تھا نا, وہ فوجی بوٹ ڈھونڈے اور اس کو پبلکلی وہ سر پہ اس کے وہ بوٹ مارنا چاہیے کہ تم ٹکٹ لے کے آگے چلے جاتے ہو اور پھر تم جا کے اپنی سینٹ کی سیٹ کا بندوبست کر لیتے ہو. Who gives you that right؟ تم آ کے بڑے ٹوپی ڈرامے کرتے ہو اور آ کے کیپٹل ٹاک میں یا کسی اور شو میں آ کے بوٹ رکھ دیتے ہو, یا کاشف عباسی کے ساتھ. وہ بوٹ ڈھونڈا جانا چاہیے. فیصل واڈا کو لائیو ٹی وی کے اوپر وہ سر میں اس کے بوٹ مارنا چاہیے کہ شیم آن یو کہ تم نے ایک سیٹ جیتی ہوئی اس میں اتنی بری پرفارمنس دی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. ظفر بھائی نے پچھلے سیگمنٹ میں کہہ دیا کہ یار ہم تو مایوسی کی تو انتہا ہو گئی کہ جی اتنی امیدیں رکھ کے, اور جو میں تو پی ٹی آئی ورکر کے لیے اتنا سخت پریشان ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار انہوں نے سوچا کیا تھا. اب وہ بھی اسی روش پہ چل پڑے جس طرح نون والا نہیں مانتا کہ نواز شریف غلطی کر سکتا ہے, پیپلز پارٹی والا نہیں مانتا کہ جی بھٹو فیملی غلطی کر سکتی ہے. اب عمران خان کے جو آگے پیادے ہیں یہ سارے غلطی کر ہی نہیں سکتے. وہ بےچارے اسی ڈھٹائی سے, جن کو پٹواری کہا کرتے تھے, نون کو پٹواری کہا جاتا تھا, جاہل لوگ ہیں. آپ یقین جانے ابھی پی ٹی آئی کا بیہیویئر دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بھی پٹواریوں سے ہی نکلے ہوئے پی ٹی آئی کے بندے. پٹواری, اب میں پی ٹی آئی والے ناراض ہوں گے, ان کو یوتھیا کہتے ہیں. یوتھیوں کا بیہیویئر پٹواریوں والا بھی. دوستو انشاءاللہ آپ کمنٹس کریں, کسی ٹاپک بھی ہمیں بتائیں جس پہ ہم بات کرنا چاہیں, تو ہم وہ آپ کی آواز بنیں گے, اس پہ بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.